اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے پکڑا فرعون کی آل کو لگاتار قحط سالی اور فصلوں کی تباہی سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ سورہ اعراف کی آیت 130 ہے۔ اور ہم نے پکڑا فرعون کی آل کو لگاتار قحط سالی اور فصلوں کی تباہی سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ وہی قانون ہے جو اس سورہ کی آیت نمبر 94 میں گزر چکا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں تو انہیں آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں، تاکہ وہ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں اور حق کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آل فرعون کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ نے اپنی دعوت دینی شروع کی، تو اس دوران اللہ نے فرعون کی قوم پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے شروع کر دیے، تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور غفلت کی چادر کو چاک کر لیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے تو انہیں آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے پکڑا فرعون کی آل کو لگاتار قحط سالی اور فصلوں کی تباہی سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ معرف القرآن میں ہے کہ آیت مذکورہ جو اب آگے آ رہی ہیں آیتیں، ان آیتوں میں اللہ کا اپنے وعدے کو پورا کرنا اور فرعون کی قوم کا طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہونا اور بالآخر دریا میں غرق ہو کر ختم ہو جانا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور ان عذابوں میں سے سب سے پہلا عذاب قحط سالی اور اشیاء کی کمی کا تھا، جو فرعون کی قوم پر مسلط کیا گیا۔ تو ان آیتوں میں جو آگے آ رہی ہیں، ان میں اللہ کا وعدہ پورا کرنا اور فرعون کی قوم کا طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار ہونا اور بالآخر دریا میں غرق ہو کر ختم ہو جانے کو بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ان عذابوں میں سب سے پہلا عذاب قحط سالی اور اشیاء کی کمی کا تھا، جو فرعون کی قوم پر مسلط ہوا۔ جی ہاں، تفسیری روایتوں میں ہے کہ یہ قحط ان پر 7 سال مسلسل رہا۔ دیکھیے اس جگہ آیت کریمہ کے اندر 2 لفظ لائے گئے ہیں، ایک سنین اور دوسرے نقص من الثمرات، نقص ثمرات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور قتادہ وغیرہ نے کہا ہے کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، تو اس طرف اشارہ ہوا کہ نہ غلے کی کھیت رہے اور نہ ہی پھلوں کے باغات رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور قتادہ وغیرہ جو مشہور مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے۔ تو اس سے اس طرف اشارہ ہوا کہ نہ غلے کی کھیت رہے اور نہ ہی پھلوں کے باغات۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو صحیح بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ فرعون کی قوم بھی اسی قہر میں مبتلا تھی۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے بھی ان کو کوئی تنبیہ حاصل
نہیں ہوئی، بلکہ اس کو اور ہر آنے والی مصیبت کو یہ کہہ کر ٹالنے لگے کہ یہ نحوست تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ تو جب بھی کسی قوم پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو صحیح بات اس قوم کی سمجھ میں نہیں آتی۔ فرعون کی قوم بھی اس قہر میں مبتلا تھی، عذاب میں مبتلا تھی، اور عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے بھی ان کو کوئی تنبیہ حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کو اور ہر آنے والی مصیبت کو یہ کہنے لگے کہ یہ نحوست تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اگلی آیت 131 میں اسی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، پر جب ان کے پاس آتی کوئی بھلائی، لفظی ترجمہ تو ایسے ہوگا، اسی کو ہم کر رہے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے وہ نحوست سمجھتے، موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی وہ نحوست سمجھتے تھے، موسیٰ اور آپ کے ساتھیوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ ان کی بدبختی کی قسمت، ان کی بدبختی کی قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی جب ان کے حالات بہتر ہوتے، فصلیں وغیرہ ٹھیک ہو جاتی، خوشحالی آتی، آرام حاصل ہوتا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری محنت، منصوبہ بندی اور کوشش کا نتیجہ ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ تو ہمارا حق ہی ہے، ہم نے کوشش کی، منصوبہ بندی کی، تو یہ ہمارا حق ہے۔ اور جب ان کی فصلوں میں نقصان ہوتا یا کسی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ ان سب کی ذمہ داری حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ڈال دیا کرتے تھے کہ ہماری تمام مشکلات ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 132 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ، اے موسیٰ علیہ السلام تم ہمارے اوپر خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کر سکو، لِتَسْحَرَنَا بِهَا، تاکہ اس سے ہم پر جادو کر سکو، مگر ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ چیلنج والے انداز میں کہتے تھے کہ اے موسیٰ یہ جو تم اپنے جادو کے زور سے ہم پر مصیبتیں ڈالتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے جادو کے زور سے اپنے عقائد سے پھر جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم فرعون کی انتہا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزات کو سحر، جادو کہہ کر نظر انداز کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ آپ کتنی ہی علامتیں اور کتنی ہی نشانیاں اپنی نبوت کی پیش کر کے ہم پر اپنا جادو چلانا چاہیں تو سن لیجئے، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ کہتے کہ اے موسیٰ تم ہمارے اوپر خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ اعراف کی آیت 133 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ،
والجراد والقمل والضفادع والدم، پھر بھیجے ہم نے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی دل اور چچڑی اور مینڈک اور خون، یعنی ان پر طوفانی بارشیں آئیں، ٹڈی دل نے ان کی فصلوں کو چٹ کر دیا، ٹڈی دل آتا اور ان کی فصلوں کو چٹ کر جاتا، چچڑیاں اور جوئیں، کھٹمل اور پسو مسلسل انہیں تنگ کرتے، ان کے اناج میں سرسریاں پڑ جاتی، مینڈک ان کے گھروں، بستروں اور برتنوں وغیرہ میں دندناتے پھرتے، پھر وقتاً فوقتاً ان پر خون کی بارش ہوتی اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی خون کی آمیزش اور ملاوٹ ہو جاتی تھی۔ آیات مفصلات، یعنی ہم نے بھیجی یہ نشانیاں وقفے سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے عذاب ایک ساتھ آ گئے تھے، بلکہ کچھ وقفے کے ساتھ آیت میں ہے آیات مفصلات، یعنی ہم نے یہ بھیجی نشانیاں وقفے سے۔ یہ ساری پریشانی اور مصیبتیں اور جو آزمائشیں تھیں ایک بارگی ان پر مسلط نہیں ہو گئی تھیں، بلکہ وقفے سے یکی بعد دیگرے آتی رہیں کہ شاید کسی وقت یہ لوگ عاجز آ کر راہ راست اور سچائی پر آ جائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیں۔ آیت نمبر 133 کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے ہی مجرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اب اگلی آیت جو 134 سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں ان کی یہ اکڑ ختم ہو گئی تھی اور مشکلات کے خاتمے کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر منت سماجت کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے۔ پہلے آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت 133 ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر تم نے اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، یہ الفاظ ہیں اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے۔ دیکھیے ایک بات تھوڑی غور کرنے کی یہ ہے، اور یہ بات عربی گرامر سے متعلق ہے کیونکہ اس جگہ یہ استعمال کی گئی ہے، اس لیے اس کی طرف تھوڑی سی نظر کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر لنؤمنن کے الفاظ آئے ہیں، لنؤمنن لک، تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ دیکھیے لنؤمنن یہ آمنہ سے ہے، اور آمنہ یہ ایک فعل ہے۔ فعل مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، فعل چاہے وہ زمانہ گزرا ہوا ہو یا مطلب فعل ہوتا ہے جس میں تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے، تو آمنہ یہ ایک فعل ہے، اور جب اس کا صلہ لام آتا ہے یعنی اس کے ساتھ اس کے بعد لام کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ فعل عقیدے والے ایمان کے علاوہ سرسری کسی بات کے ماننے کے معنی پیدا کرتا ہے۔ جب اس کا صلہ لام آتا ہے تو یہ فعل عقیدے والے ایمان کے علاوہ، یعنی جو عقیدے والا ایمان جو ہوتا ہے وہ تو دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ سرسری طور پر کسی بات کے ماننے کے معنی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا لنؤمنن لک کا مطلب یہ ہوا
کہ ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے، لیکن اس آمنہ فعل کے ساتھ جب با کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی پورے یقین اور گہرے اعتقاد کے ساتھ ماننے اور ایمان لانے کے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ایمان لانے والے تو ہیں نہیں، اس لیے شاید یہاں پر لکا لام کو استعمال کیا، اور اس کے برخلاف جو عقیدہ والا اور گہرے اعتقاد کے ساتھ ماننے کو کہا جاتا ہے، جیسے آمنت باللہ میں ہے یعنی ایمان لایا میں اللہ پر، تو یہاں پر آمنتو کے ساتھ با کا لفظ با کا صلہ آیا ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں ایمان لایا اللہ پر پورے وثوق اور گہرے اعتقاد کے ساتھ۔ بہرحال یہ تو عربی گرامر سے متعلق ایک وضاحت تھی۔ بہرحال اور آگے اسی آیت میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ جی ہاں، اصل میں دیکھیے یہ بات پہلے بھی آئی تھی لیکن پوری وضاحت کے ساتھ نہیں آئی کہ اس زمانے میں مصر کے اندر جو بنی اسرائیل تھے ان کی حیثیت کچھ غلاموں کی سی تھی۔ فرعونی ان سے مشکل اور بھاری کام کرواتے تھے۔ جو احرام مصر ہیں، مصر کے اندر جو احرام بنے ہوئے ہیں آج بھی وہ موجود ہیں، احرام مصر کی تعمیر کے دوران ان ہزاروں اسرائیلی بے رحم مشقت کے سبب جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اور ان کی ہڈیاں احرام مصر کی بنیادوں میں دفن ہو گئی تھیں۔ جی ہاں، ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ احراموں کی تعمیر کے لیے سینکڑوں من وزنی چٹانوں کو ڈھکیلتے ہوئے اور کھینچتے ہوئے اوپر چڑھایا جاتا تھا۔ اس دوران اگر کوئی چٹان گر جاتی تو اس کے نیچے سینکڑوں اسرائیلی پس جاتے، کیونکہ یہ قوم فرعون کی مفت میں کام کرنے والی قوم تھی، لہٰذا فرعون اس کو آسانی سے تو چھوڑ سکنے والا نہیں تھا، اس قوم کو وہ آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن ان آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لگاتار آنے والے عذابوں کو سہ کر فرعون اور اس کے امراء کا غرور کچھ کم ہوا تھا، چنانچہ وہ لوگ زیادہ عاجز آ جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ بھی کرتے تھے کہ اگر یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے اور آپ کی قوم کو آزاد کر کے آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو یہ مصریوں کی بنی اسرائیل کی تاریخ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں آیت 135 کی طرف۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، لیکن جب ہم ان سے مصیبت دور کر دیتے ایک خاص مدت کے لیے کہ جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے تو وہ ایک دم عہد توڑ دیتے تھے۔ اس آیت میں لفظ لایا گیا ہے رجز۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد طاعون ہے، کیونکہ بعض احادیث میں بھی یہ لفظ طاعون کے لیے ہی بولا گیا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے ان آیات کو پچھلی آیات سے ہی متعلق مانا ہے، اور تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہ سب بلائیں ان پر آئیں ایک ہفتے کے فرق سے۔ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو آ کر کہتے تھے کہ اللہ تم پر بلا بھیجے گا، وہی بلا آ جاتی تھی، پھر وہ لوگ مجبور ہو جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کرتے، ان کی دعا سے وہ بلا دفع ہو جاتی تھی، پھر وہ منکر ہو جاتے تھے، آخر وبا پڑی اور یہ لوگ سخت غم میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو شہر سے لے کر نکل گئے، پھر کئی روز بعد فرعون پیچھے لگا اور دریائے کلزم پر جا کر اس نے پکڑا، وہاں یہ قوم بنی اسرائیل
سلامتی سے گزر گئی اور فرعون اور ساری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اگلی آیت 136 میں اسی کا ذکر ہے۔ جی فراز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ اس میں آئے گا ذکر، تو یہ آیت 136 میں اس کا ذکر آیا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کل کہا تھا۔ آیت دیکھتے ہیں، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ہماری آیات سے غفلت برتتے رہے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے غفلت برتتے رہے۔ جی ہاں، سورہ الشعراء پارہ نمبر 19 اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 سے لے کر 66 تک اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آگے چلتے ہیں 37 کی طرف، آیت نمبر 137 کی طرف۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی بنی اسرائیل، اس دور کے اندر ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ان لوگوں کو جو زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا۔ اب اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے، مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ سادہ سا مفہوم آیت کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وہاں سے اٹھا کر پورے فلسطین کا وارث بنا دیا، اور ارض فلسطین کی خصوصی برکتوں کا ذکر سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 12 کی پہلی ہی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ وہاں بارکنا حولہ کے الفاظ آئے ہیں کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھ دی ہے۔ یہ اور پھر یہ زمین یعنی ارض مقدس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں انبیاء کے مسکن اور مدفن، دونوں چیزیں ہیں، مسکن بھی ہے، رہائش اور مدفن، یعنی وہاں دفن بھی ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سینکڑوں انبیاء کے مسکن اور مدفن ہونے کی حیثیت سے بھی یہ زمین متبرک ہے، اور اسی لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک امتیازی نوعیت کی زرخیزی سے بھی نوازا ہے۔ تو یہ سب وضاحت تھی جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ وضاحت آیت نمبر 135 تک آ چکی ہے۔ آیت نمبر 137 تک آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔